السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی ہے وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ اس کا پہلا تو ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں اللہ جسم رکھتا ہے یا روحانی وجود ہے؟ بتائیے، ہے تو روحانی وجود کی طرف جسم حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خدا کی طرف جا رہا ہے کوئی جسم تو جہاں وہ تھا وہاں خدا نہیں تھا، جہاں جا رہا ہے وہاں ہوگا، ورنہ حرکت بے معنی ہے۔ اس لیے جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کوئی اوپر کی طرف کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا بیٹھا ہو۔ فرمایا جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے ہر جگہ خدا کو دیکھو گے۔ خدا کا چہرہ مشرق میں بھی دکھائی دے گا، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ تو جس خدا نے گھیرا ہوا ہے اس کی طرف جسم کیسے حرکت کرے گا؟ پھر جسم کی آنکھ خدا کو دیکھ کیسے سکتی ہے؟ دیکھنا ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سوچیں۔ علماء جو کہانیوں میں آپ کو لے بیٹھے ہیں انہوں نے اندھیروں میں امت محمدیہ کو ڈبو دیا ہے، حالانکہ سب سے بڑا نور جو آسمان سے اترا تھا وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے۔ اس کے حوالے سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں آپ کو۔ آپ کیوں نہیں سوچتے، کیوں آگے نہیں کھولتے؟ اب کیوں ان سے پوچھتے نہیں کہ دیکھنا ہوتا کیا؟ تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ روشنی کسی کثیف چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، اگر واپس نہ آئے تو ہمیشگی کا سفر کر رہی ہے، جو بھی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اب مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں کثیف ہوں، روشنی لطیف ہے، مگر اتنی لطیف نہیں ہے کہ میرے جسم میں سے پار ہو جائے۔ اس لیے اس کا آپ کا دیکھنا روشنی کی کثافت پر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ وہ روشنی جو کسی جسم سے پار اتر جائے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب حیرت جا کے دیکھیں، وہاں بعض شیشے لگے ہوئے ہیں، بعض وہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں ان سے، اتنے صاف ہیں کہ روشنی آر پار ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیچ میں کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کو کیسے ظاہری آنکھ سے دیکھا، جبکہ اللہ لطیف تر ہے، ہر چیزوں سے زیادہ لطیف ہے۔ وہ کون سی روشنی تھی جو خدا سے ٹکرا کے واپس آئی؟ اور پھر خدا کہاں کہاں نظر آیا؟ چاروں طرف، اوپر نیچے؟ وہ تو دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ جو ہر طرف ہو وہ تو دیکھنے والا گھوم جائے گا، پھر اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اور ایک وقت میں سارے خدا کا سراپا دکھائی دے ہی نہیں سکتا اگر کثیف بھی ہو۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان باتوں پر خود روشنی ڈال چکا ہے۔ اسی کلام میں جہاں معراج کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ بس قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے جلوے کا نام ہی معراج ہے۔ اور احادیث میں اگر وہ پوری پڑھیں تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ جس رات معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم وہیں حتیم میں خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر اسی طرح موجود رہا۔ تو پھر جسمانی معراج کیسے ہو گیا؟ پھر لکھا ہوا ہے ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ اگر جسم حرکت کر گیا تھا، کسی طرف گیا تھا، تو یہ کہنا چاہیے تھا پھر آپ واپس زمین پر اتر آئے۔ فرمایا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔
تو جماعت احمدیہ ان امور کے پیش نظر جو منطقی دلائل بھی رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا، ایسا روحانی کشف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر روشنی ڈالنے والا تھا۔ اور اس کا گہرا تعلق خاتمیت سے، اس وقت میرے اختصار کی وجہ سے اور بھی بہت سے معنی ہیں، چند بیان کیے تھے، اب آپ نے مجھے موقع دے دیا یہ معنی بیان کرنے کا۔ خاتم سے مراد وہ اس درجے تک پہنچنا ہے جس درجے تک انسان پہنچ سکتا تھا، اس درجے تک پہنچنا ہے جس کے بعد خدائی شروع ہو جاتی ہے، اس درجے تک پہنچنا ہے جس تک کوئی رسول نہیں پہنچ سکا، اور رسل میں ملائکہ بھی داخل ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب رسول بھیجتا ہوں تو انسانوں میں سے بھی ملائکہ میں سے بھی۔ اب معراج کا مضمون سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاتمیت کی سب سے پاک تصویر معراج نے کھینچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں، یعنی بظاہر طور پر جو میں آسمانوں کا، اور ایک مقام پر آ کر ہر آسمان پر کچھ نبی اس درجے پہ نظر آئے، پیچھے رہ گئے، کچھ اور نبی اس درجے پر پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ 7 آسمان ختم ہوئے اور سب انبیاء پیچھے رہ گئے۔ پھر جبرائیل نے ایک مقام پر جا کر ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، یعنی تجھے وہ قرب الہی کا مقام نصیب ہوا ہے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تمام مخلوق سے افضل یہ مطلب ہے خاتم کا، اس حد تک پہنچنے والا جس سے آگے پھر مخلوقات کی مجال نہیں ہے کہ آگے قدم رکھیں۔ وہ خدائی کی وہ صفات ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ سدرۃ منتہا وہاں دیکھی، قرآن کریم فرماتا ہے سدرۃ منتہا کیا ہے؟